بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ٹو نائٹ ود معید پیرزادہ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. ناظرین, اگر پاکستان میں سیاستدان جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں, اگر ان کی باتوں پر یقین کر لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن, اقربا پروری اور کمیشن کے علاوہ کسی چیز کا راج نہیں ہے. جب انہی سیاستدانوں سے خود سے پوچھ لیا جائے کہ جناب آپ اپنے دور سیاست کو, اپنے طرز سیاست کو, اپنے حکومت کرنے کے طریقے کو کیسا دیکھتے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ ہر طرف چین ہی کی بانسری ہے. ہم سے اچھا دور اور بہترین دور کسی کا بھی نہیں تھا. ناظرین, پاکستان میں اسپیسیفکلی پاکستان میں دیگر چیزوں کی طرح سیاست کے بھی کچھ فیشن بدلتے جا رہے ہیں. اب ایک نیا فیشن انٹروڈیوس ہوا ہے پچھلے 1 سے 1.5 سال کے دوران. اس کو آپ ویڈیو سیاست کا نام دیں گے. یعنی ہائی پروفائل کیسز ہیں, عدالت میں انکوائریاں ہو رہی ہیں, ابھی تک تفتیش اپنے مرحلے پہ ہے کہ اچانک ایک ویڈیو آ جاتی ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ کو اس میں ہٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ویڈیو آخر جاری کون کرتا ہے. وفاق سے بات کی جائے, وزیر داخلہ سے بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں آج تک معلوم نہیں ہوا. اس سلسلے میں مقامی حکومت کو یعنی صوبائی حکومت کو کوئی انکوائری کرنی چاہیے. صوبائی حکومت بھی آج تک کوئی نہیں کر سکی. اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں انکوائری ضرور سٹینڈ ہوئی ہے, لیکن آج تک سراغ نہیں مل سکا کہ کون شخص ایسا ہے جو یہ ویڈیو ریلیز کرتا ہے. خیر, کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یہ امپیکٹ کس قسم کا ہوگا, آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے. اپوزیشن کی تقریباً تمام جماعتیں جو ٹی او آرز کے اوپر اس وقت سٹینڈ لیے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کرپشن کے معاملات کے اندر ملوث ہے. اکارڈنگ ٹو دیز ویڈیوز جو پچھلے کچھ دنوں سے ہم تواتر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی میسج تو ہے. جیسے کہ مجھے شک کچھ یوں ہوا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ویڈیوز اس موقع پر سامنے آ رہی ہیں, اور ایسے میں ایان علی کو بھی باہر نہیں بھیجا جا رہا, جبکہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف ایک سٹینڈ لے چکی ہیں ٹی او آرز کے معاملے پہ. کیا یہ حکومت کی جانب سے ان جماعتوں کو کوئی میسج ہے؟ ایک بہت عام سوال ہے. اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم نے پروگرام رکھا ہے. مائزہ حمید ایم این اے مسلم لیگ نون لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے. انہوں نے اعجاز چودھری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, سابق صدر پاکستان تحریک انصاف, سینیٹر میاں عتیق متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق, کیونکہ الزامات متحدہ قومی موومنٹ پر بھی تواتر سے اب شروع ہو چکے. ایسے میں بی بی سی نے ایک نئی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے. کچھ دیر میں نواب علی وسان ایم این اے پیپلز پارٹی, یہ بھی ہمیں کراچی سے جوائن کر لیں گے. گفتگو کا آغاز مائزہ حمید صاحبہ آپ سے کرتا ہوں. مائزہ حمید صاحبہ, لگتا کچھ ایسا رہا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا ہے, ذمہ داری ہے حکومت کی کہ یہ جو ویڈیوز ہر دوسرے تیسرے دن ایک نیا سیشن اور ایک نیا سیشن آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ آبویسلی ریلیز ہو رہی ہیں, تو آئی تھنک صوبائی حکومتوں کا آبویسلی زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے جہاں سے یہ ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں. لیکن یہ انٹیریئر کا معاملہ ہے, کیونکہ یہ جو ہے سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو ضرور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, اور اسی طرح انویسٹیگیٹ کریں گے جس طرح دیگر معاملات پہ جو ہے انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا. آج تک سولت مرزا کی ویڈیو کا بھی کچھ نہیں معلوم ہو سکا, ہمیں بالکل بھی نہیں پتا چل سکا کہ کس کی جانب سے تھی. انٹیریئر منسٹری کے اگر ذمہ رینجرز ہے تو رینجرز کے ہی کسی سیف ہاؤس میں یہ ویڈیوز بنی ہیں. دیکھیں, اون تو کریں اسے. نہیں, ہم اون اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جو یہ رینجرز کا معاملہ ہے یہ ڈائریکٹلی انڈر دا چیف منسٹر آف سندھ آتا ہے. تو اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو چیف منسٹر سندھ جو ہیں ان کو چاہیے, وہ رسپانسبل ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہ سندھ کا معاملہ ہے, اور ایسی ویڈیوز جن کے پیچھے کوئی جو ہے ٹھوس ثبوت نہیں ہے ان کو جو ہے اس طرح ریلیز نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ جو ہے بین ہونا چاہیے. یہ سارا کچھ جو ہے سندھ لیکن کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے ان چیزوں میں پیچھے رہی ہے, اور ان کو کبھی یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ شاید آپریشن ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو کس ٹائم پہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر اسی لیے انٹیریئر جو فیڈرل انٹیریئر ایڈمنسٹریشن ہے اس کو سامنے آنا پڑتا ہے, اور ہمیشہ اس چیز کا انیشیٹو لینا پڑتا ہے اور انویسٹیگیشن. یعنی ہم امید کریں کہ آنے والے دنوں میں اس کی کم از کم کوئی انکوائری ہوگی تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا یہ ویڈیوز ریلیز کون کر رہا ہے. خیر, عتیق صاحب بھی ہے. کانسٹیٹیوشنلی میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہیں تو پھر تو سندھ حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور انہیں اس چیز کو انویسٹیگیٹ بہت پہلے کر چکا ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر اب وہ نہیں کر رہے تو پھر انٹیریئر ایز یوزول جو ہے ریسکیو کے لیے آئے گی فیڈرل گورنمنٹ. چلے, ہم جلدی دیکھنا بھی چاہیں گے کہ ریسکیو کہاں سے ہوتا ہے. میاں عتیق صاحب, سینیٹر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. میاں عتیق صاحب, خیر پاکستان میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اندرونی سازش ہے جس کی بنا پر ایم کیو ایم کو ہٹ کیا جا رہا ہے. یہ بی بی سی ایک بار پھر سے دوڑی ہے, 70 اکاؤنٹس بتا دیے, 26 تو باقاعدہ طور پر الطاف حسین صاحب کے نام پر ہی ہیں. کس جگہ پہ کلیئر کریں گے اپنے آپ کو, پاکستان میں بھی اور انگلینڈ میں بھی؟
دیکھیے بھائی، یہ جہاں تک الزامات کی بات ہے، یہ کوئی پہلا سلسلہ نہیں ہے۔ 1992 سے دیکھیے ایم کیو ایم پر ہر دور میں ہر طرح کے الزامات لگتے رہے، چاہے وہ قتل کرنے کی بات ہو، چاہے وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات ہوں، یا کسی ادارے کے ایجنٹ بننے کی بات ہو، لیکن فائنلی کس بات میں آج تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ سو مچ سو، ابھی آپ نے وہ لندن کی بات تو کر دی، میں اس سے پہلے وہ جو قاضی صاحب کا معاملہ نیا چل رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں، جس میں یہ کہا گیا کہ جناب وہ جو اپنا ہمارے حکیم سعید صاحب تھے، ان کے قتل کے اندر جو ہمارے ساتھیوں کو وہ اب دوبارہ ایک مرتبہ اس چیز کو لایا جا رہا ہے۔ 16 سال لگے ہمیں اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے، اور سپریم کورٹ سے ہمارے جو وہ 4 ساتھی تھے ان کو باعزت بری کیا گیا۔ اس کے باوجود اب پھر یہ معاملہ سامنے لایا گیا۔ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو، جو اس وقت صوبہ سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے، کہ سینٹر میں وزارت داخلہ کو الزام دے رہے ہیں؟ یہ ویڈیوز اس موقع پر یہ جو آ رہی ہیں، دیکھیے جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے، آئین اور قانون کی بات ہے، اس سے شاید کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا کہ چیف منسٹر صاحب نے خود اپنے آپ کو کپتان ڈکلیئر کیا کہ جی یہ جو کچھ بھی کراچی آپریشن ہو رہا ہے میں اس میں کپتان ہوں، تو ہم مانتے ہیں کہ وہ کپتان ہیں۔ اسی طریقے سے ایپیکس کمیٹی کا ہیڈ بھی انہوں نے اپنے آپ کو ہی کہا، تو جب وہ ایپیکس کمیٹی کے بھی ہیڈ ہیں اور وہ کپتان بھی ہیں، تو جو کچھ بھی ہوگا وہ انہی کے ذمے میں آئے گا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ان سے کتنا ڈسکس کیا جاتا ہے، کتنا پوچھا جاتا ہے، کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ویسے آپ ڈسکس کرتے ہیں ویسے شاہ صاحب سے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں ڈسکس کرنا، وہ تو جو ان کی ٹیم کے ممبر ہیں جن کے وہ کپتان بنے ہوئے ہیں، ہم اس کی بات کریں گے کہ وہ کتنا ڈسکس کرتے ہیں، کس حد تک چیف منسٹر صاحب کو ٹیم ممبر سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ نواب علی وسان صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ نواب علی وسان صاحب شاہ صاحب کے ٹیم ممبر ہیں، کیا کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ؟ کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو ایک چین بن گئی، متحدہ قومی موومنٹ آپ کو الزام دے رہی ہے، آپ سینٹر کو الزام دے رہے ہیں، کسی سائٹ پہ لگائیں نا اس معاملے کو۔ نہیں، میں ان کو الزام نہیں دے رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت چاہتی ہے اور جمہوریت کو ہم اولویت دیں گے۔ اگر رکاوٹیں بہت ساری آتی ہیں، آتی رہیں گی، تو ان کو بھی فیس کرنا جمہوری پارٹیوں کا حق ہے اور کسی اور کا نہیں ہے۔ ہم اگر آپس میں سیاستدان لڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو اچھا بھلا کہیں گے، تو یہ ہماری کوتاہیاں ہوں گی، اور ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ جہاں جہاں خامیاں ہیں وہ ٹھیک کی جائیں۔ اگر نہیں کی ہم سیاستدانوں نے تو ظاہر ہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو نہیں، خامیاں ظاہر کرنے کا یہ ویڈیو پیغامات کے ذریعے کیا طریقہ ہے؟ خامیاں ظاہر کرنے کا ویڈیو پیغامات کے ذریعے کیا طریقہ ہے یہ؟ نہیں، دیکھیں وہی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری نثار کا کام ہے اور ان کی پوری ٹیم کا کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک کہیں کسی کو بھی آپ کھڑا کر کے کچھ کہلوا سکتے ہیں، کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں یہ نئی باتیں نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بہت ساری یہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈیفیکلٹ دور گزرا ہے۔ بھٹو صاحب کی شہادت کیوں ہوئی؟ وہ تو پاکستان کی بات ڈاکٹر آصف کی ویڈیو بھی اسی کا شاخصانہ ہے نا۔ نہیں، یہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ وہ محترمہ یہی تھی کہ ان لوگوں کی بات نہیں مانی۔ دیکھیں وہی ہے، وہی سارے مسئلے ہیں، وہی ان کو کون ٹھیک کرے گا، یہ سمجھ سے باہر ہیں۔ تو دیکھیں اللہ سے بہتر کرے گا، وقت آ رہا ہے۔ نہیں، اللہ سے تو بہتر کرے گا۔ جو آپ کے سندھ میں سائی ہیں، پہلے یہ بتائیں کیپٹن آف دا شپ وہی ہے نا؟ رینجرز کے سیکیورٹی کے معاملات کے سندھ کے اندر کیپٹن آف دا شپ وہی ہیں۔ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ وہ ظاہر ہے سندھ کا چیف ہے، سی ایم پی ہے، وہ کمیٹی کا ہیڈ کرتا ہے۔ وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس کی جو پاورز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ جو ایپیکس کمیٹی کی بنتی ہے، کمیٹیاں جو اس میں جو اجلاس ہوتے ہیں، دیکھیں وہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ تو دیکھیں ہم نے تو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، ایجنسیاں ہوں یا پولیس ہوں، سب کو کراچی کے امن امان کے لیے، اور امن امان بہتر ہونا چاہیے، یہ سب کا رائٹ ہے۔ اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ پاکستان پیپلز پارٹی برداشت کرے گی، نہیں کوئی اور
پارٹی برداشت کرے گی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوں تو دیکھیں یہ سارا مسئلے ہیں, سارے ان کو دیکھنا ہے. چلیں کٹ شارٹ بتا دیں نواب صاحب, کٹ شارٹ بتا دیں. شرجیل میمن صاحب کی کیس آنے والی ہے, زرداری صاحب پہ نام آ چکا ہے بقول ڈاکٹر عاصم, اور اب مظفر ٹپی صاحب کے اوپر بھی بات آ چکی ہے. آپ یہ بتائیں یہ جو الزامات آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, آپ اس کا باضابطہ طور پر ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ویڈیوز کا اسکرین پہ آنے کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں سلمان حیدر صاحب, میں یہ بات کلیئر بتا دوں, آپ کو پتا ہے کہ 98 میں آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کیس بنے, نیب نے بہت سارے کیس بنائے سینکڑوں کے تعداد میں. وہی جو سیف الرحمان سے جو کیس بنائے, آصف علی زرداری صاحب کے پیروں پہ گر گئے, مجھے معافی دے دو اور مجھے کروائے گئے. دیکھیں یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ نون لیگ کی حکومت ہے, یہی ہو سکتی ہے. چودھری نثار ہو سکتا ہے, اور کون؟ یہ چودھری نثار نے پہلے آپ کو پتا ہے کہ دھمکی دی تھی, اگر آپ نہیں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ظاہر ہم یہ ایسے کریں گے اور آپ ویڈیو اور بھی لے کے آئیں گے, لے کے آئیں, جو بھی ہیں کر دیں گے. دیکھیں ہم اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہی جو نواز شریف کی حکومت جو پہلے کرتی آئی تھی, ہم نے کہا کہ نواز شریف 10 سال باہر رہا, ملک میں نہیں رہا, سدھر گیا ہوگا, پر اللہ ہی جانے یہ ان کا سدھرنے کا کوئی کہیں سے ان کی گورنمنٹ کا چانس نہیں ہے. چلے کہیں نہ کہیں آج کھڑا لگاتے ہیں کہ سدھر کون نہیں رہا. اجاز چودھری صاحب آپ موجود ہیں. اجاز چودھری صاحب باقاعدہ طور پر الزام یہ لگ رہے ہیں. جی میں مائز آپ کی جانی بات ہوں, میں اس پروگرام میں سب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. پلیز اجاز صاحب سے مجھے بات کرنے دیں. آپ کے ساتھ کئی ہیں, پیٹی بھائی ہیں, ان کے اوپر بھی الزام لگ رہے ہیں اس وقت کے پی کے کے اندر. آپ کے ساتھ کئی جواب دیں گے, آپ فکر نہیں کریں. جی اجاز صاحب, کے پی کے وزیر اعلیٰ پہ الزام ہے, 5 کے 5 ایم این اے صاحب اگینسٹ ہوئے, عمران خان صاحب ملے, انہوں نے تسلی تشفی دی کہ آپ کے معاملات کو حل کر دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ سلمان صاحب. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ یہ جو اچانک کلپس ریلیز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ویڈیو کے ذریعے بہت ساری باتیں راز اگلے جا رہے ہیں, اس کا کیا سبب ہے؟ کم از کم اللہ صحیح نہیں کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو رول آف لا ہے, جو قوانین کی حکمرانی ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے سرے سے ہے ہی نہیں. پھر اگر کچھ قانون یا رول موجود ہے تو وہ عام لوگوں کے لیے ہے, جو بڑے لوگ ہیں ہماری ریاست کے, جو رولنگ ایلیٹ یا ادروائز, ان کے لیے نہیں ہے. اب آپ اس کا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو جتنی ویڈیو وغیرہ ہے یہ مختلف JITs بنی ہوئی ہیں, مختلف ایجنسیز ہیں جو تحقیقات کر رہی ہیں. اب ریلیز کون کرے گا اس پولیٹیکل سچویشن کے اندر؟ یہ جو منظر ہے اس وقت پیناما لیکس کے بعد والا, اس میں ساری سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ کرپشن کے اوپر کوئی گرفت کی جائے اور ان کی تحقیقات کی جائیں. اب یہ ریلیز کر کے اس سیاسی فضا کے اندر یہ کس کے حق میں جا رہی ہیں اور کس کی مخالفت میں جا رہی ہیں, یعنی بینیفیشری کون ہے اس کا؟ تو آپ کو خاص نہیں پڑا اس کا, کیونکہ پچھلی ویڈیوز کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں پڑا. لوگ کہتے ہیں کہ شاید اب جو تفتیش کروا کے آتا ہے تو پہلا بیان ہی اگر عدالت کے اندر پیش ہو رہا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے جناب میرے نام سے کوئی ویڈیو آئی تو اس پہ بھروسہ نہ کرنا. بات پوری کر لوں تو آپ ضرور اسے سمجھ لیں گے. یعنی اس کی قانونی حیثیت تو کوئی نہیں ہے, لیکن آج آپ اس ٹاپک کے اوپر ٹاک شو کر رہے ہیں نا, کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کچھ نہ کچھ سیاسی اہمیت ہے. بالکل, میں اسی کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جو اس سارے منظر کے اندر اس کا بینیفیشری ہے, یعنی وہ الزامات ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر, الزامات ہیں MQM کے اوپر, الزامات ہیں کسی تیسری پارٹی کے اوپر, تو کون یہ کام کر سکتا ہے اس کو ریلیز کرنے کا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل نہیں ہے سمجھنا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اس وقت پورے پاکستان کی فضا بنی ہوئی ہے, یعنی کہیں نہ کہیں اجازت آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ پولیٹیکل سسٹم میں کہیں نہ کہیں فیلئر ہے جس کی نشاندہی کر رہے ہیں. پولیٹیکل سسٹم تو ٹوٹل فیل ہے پاکستان کے اندر. یعنی یہاں جمہوریت کا نام یعنی بادشاہت ہوتا ہے, ورنہ رول آف لا جو ہوتا ہے نا اس میں گڈ گورننس ہوتی ہے, اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اس میں رول آف لا ہوتا ہے. یہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے. لیکن یہاں پر تو آپ نے دیکھا بابا آدم ہی نرالا ہے. پورے ملک کے اندر اس وقت حکومت ہی نہیں ہے, وزیر اعظم نہیں ہے, وزراء نہیں ہے, کوئی خارجہ معاملہ دیکھنے والا نہیں, کوئی داخلہ معاملہ دیکھنے والا نہیں ہے. ادھر ویڈیو ریلیز ہو رہی ہیں, کوئی جواب کہتا ہے میں دیکھ کے بتاؤں گا یہ کس نے کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انٹیکٹ گورنمنٹ ہو, وہ ریاستی اداروں کو لے کے چل رہی ہو, وہ جواب دہ ہو, وہ یہ نہ کہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے یہاں پہ.
چنانچہ میں بالکل سمجھتا ہوں اس بات کو کہ چونکہ حکومت سخت دباؤ میں اس وقت ان پیناما پیپرز کے نتیجے میں اور ٹی او آرز کے اوپر طے نہیں ہو پا رہا کہ کون کس طرح آگے بڑھے گا، تو وہ ادھر ادھر میں سمجھتا ہوں مائزہ حمید صاحب دائیں بائیں چھکے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے جو رسپونڈ کرنا ہے وہ بھی کیجئے گا، لیکن صرف یہ بتائیے گا ان ویڈیوز کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ لوگ اعتبار کرتے ہیں ان ویڈیوز پر؟ کیونکہ پھر ہم کچھ ویڈیوز پنجاب سے بھی ریلیز ہوئی تھی، رانا مشہور صاحب کی اور یا دوسری. یہ چیز بتائی کیونکہ جب یہ ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کی جانب سے ہی آپ کا کوئی ساتھی جو ہے پارلیمنٹیرین وہ ٹویٹ شروع کر دیتا. دیکھیں میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پناما پیپرز کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے تو ریلیز نہیں کیے، ہمارا تو فالٹ نہیں ہے، ہم نے تو یہ تو ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے. ایسا ہی ہے. تو اب جو ہے اگر یہ ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں تو پھر کسی ایک پارٹی کو کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ پھر حکومت میں نا آپ لوگ ایک منٹ میری بات سن لیں نا. جب کراچی میں آپریشن کامیاب ہوتا ہے تو اس وقت آپ کریڈٹ لینا پسند کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کی کرپشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جس طرح ڈاکٹر عاصم کے کیس میں آئی، جس طرح آپ کے حج سکینڈل کے اندر جو ہے کورٹ نے جو ہے فیصلہ سنایا 16 سال کی سزا کا، وہ تو obviously ویڈیو ریلیز نہیں ہوئی تھی، وہ بھی کرپشن تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کرپشن ہو رہی ہے اور اگر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر ان کو ڈیفینڈ نہ کریں، پھر وہ جو سامنے آ رہی ہیں اس کی جسٹیفیکیشن دیں. آپ ابھی بھائی میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. ایک منٹ نواب علی وسام پہلے نواب علی وسام میں آپ ہی کو باری دوں گا. نواب علی وسام میں آپ ہی کو نواب علی وسام میں آپ ہی کو باری دوں گا. نواب یہاں میں ایسا کر لیتا ہوں بریک لے تو بریک کے بعد مائزہ سے ہی سٹارٹ کریں گے. مائزہ آپ سے ہی سٹارٹ کریں گے، یہاں بریک لے لیں پلیز. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ویڈیو سیاست کی، اچانک سے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس سچویشن کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہے. بریک سے پہلے مائزہ بتا رہی تھی، مائزہ کی ٹون سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی بینیفیشری مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. کیوں مائزہ ایسا ہی ہے؟ کیوں آپ کی ٹون سے اندازہ ہو رہا ہے ان ویڈیو کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ نہیں کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا، آپ نے کہا ہم پناما پیپرز کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں جی پناما پیپرز ایک انٹرنیشنل قسم کی جو ہے وہ انکشافات ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اسی طرح ویڈیوز ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کہاں سے آئیں، کس طرح آئیں اور ان میں کیا حق سچ ہے. لیکن دیکھیں یہ بھی فیکٹس ہیں کہ کرپشن جو ہے سندھ میں پائی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں بار بار بات کی جاتی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی. میاں نواز شریف صاحب نے بھی مشرف کے ٹائم پہ اسی طرح کے کیسز جو ہیں ان کو جو ہے ان پہ جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی اور انہوں نے جو ہے عدالت میں بھگتے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی صرف جو ہے بہت وہ ہے مظلوم پارٹی ہے. پی ایم ایل این نے بھی مشرف کے اور دیگر ٹائموں پہ جو ہے جمہوریت کا ساتھ دیتے ہوئے کافی جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے سفر کیا. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کی ہیلتھ پہ سیاست کرنا چھوڑ دینا چاہیے. پرائم منسٹر جو ہیں اگر بیمار ہیں تو وہ بیمار ہیں اور وہ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے اور اسی طرح ملک کی باغ دور سنبھالیں گے جس طرح انہوں نے پہلے سنبھالی ہے. اور اسی لیے اکانومی جو ہے اس طرح ٹیک آف کر رہی ہے جس طرح اب استعفیٰ ہوئی ہے. جی نواب علی وسام صاحب، پارٹی کے پچھلے 5 سال میں نہیں ہوئی. سندھ میں کرپشن بہت زیادہ ہے، اس لیے ویڈیوز آ رہی ہیں. سلمان ایک اور پوائنٹ یہ کہ دیکھیں میں بتا دوں وہ تو ویڈیوز تھی نا. سلمان ایک بات سن لیں کہ کے پی کے میں نہیں، پہلے نواب علی وسام صاحب سے میں جواب لے لوں پھر آپ کے پی کے بات. ابھی میں آپ کی سندھ کی بات نہیں کر رہی، میں یہ بات کر رہی ہوں. مائزہ ایک سیکنڈ ہر ایک کو برابر وقت دے. پلیز مائزہ ایک سیکنڈ. جی وسام صاحب آپ بتائیے گا کورپشن سندھ میں بہت ہے اس لیے ویڈیوز آ رہی ہیں. میں صرف ایک پوائنٹ یہ بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں پھر اگر ویڈیوز کو آپ چھوڑ دیں، کے پی کے میں 5 منسٹر جی وہ ہم نے لیا ریس کیا پوری فیملی یہ کہاں سے اتنی کرپشن اور ان کے وزیر پکڑے گئے، ویڈیو ان کی ویڈیو آ گئی، ان کے اور وزیر ہیں ہاں ویڈیو آ گئی اور بھی ان کی ویڈیو آنے والی ہے. دیکھیں یہ تو خود کرپشن میں انوالو ہے، بادشاہ ہیں کرپشن کے. یہ جو 800 کروڑ جو 800 کروڑ کی جو فلیٹ لیتے ہیں یہ کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ ان کی جاگیریں ہیں، ان کی ملیں ادھر ہیں، ان کا کیا ہے جو اتنے پیسے
पैसे कहाँ से ये 10-10 अपार्टमेंट ले लेते हैं लंदन में? क्या इनके बच्चे पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करते, या पाकिस्तान में दूसरों को बुलाते हैं कि पाकिस्तान में आके बिजनेस करो और खुद बाहर करते हैं? कहाँ से ये पैसे आते हैं, कहाँ से ये इधर से जाते हैं? जब जद्दा में ये जो अच्छा ये बता दें नवाब साहब, शर्जील मेमन की वीडियो के लिए तैयार हैं आप? नहीं, हम तो सबके लिए तैयार हैं। हमारे साथ देखें शुरू से लेके हमारी भुट्टो साहब की शहादत, मोहतरमा की शहादत, आसिफ अली जरदारी साहब के 10 साल, इनसे पूछे, इनका लीडर इनको मुल्क छोड़ के चला गया। सर ये लोग तो कहते हैं आपने हाजियों के पैसे खा लिए। करप्शन की नहीं हाजियों के पैसे देखें जो हकायक है और जो आज के हैं, मैं आगे नवाज शरीफ क्यों नहीं आके, नवाज शरीफ क्यों नहीं आके असेंबली में बता देते, क्यों नहीं आके कह देते मैंने ये करप्शन, मेरी फैमिली ने करप्शन की है, तो क्यों नहीं बता देते? हम तो देखें ना, हमारे जो भी है जिसके ऊपर केसेस हैं, सामना कर रहे हैं ना, जुडिशरी का सामना कर रहे हैं ना, अदलिया का सामना कर रहे हैं, क्यों नहीं? ये क्यों नहीं आते? जी 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 मियां साहब आप रिस्पॉन्ड करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीओआर से पहले सारी कन्फेशन स्टेटमेंट आ जाए। उनकी फैमिली, उसकी हुकूमत। सलमान जी साहब, नवाब साहब जरा सुन लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में जी देखिए सलमान भाई, असल बात यह है कि ये वक्त अब आ चुका है, इससे हमें बाहर आ जाना चाहिए कि 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, किसने क्या किया क्या नहीं किया। आज की हमें बात करनी चाहिए। चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सारी जमातें चाह रही है कि करप्शन के ऊपर गिरफ्त हो, बिल्कुल अच्छी बात है। अब उसमें जैसा कि इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझसे शुरू किया जाए, नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मुझसे शुरू किया जाए, अब जब शुरू करने की बारी आई है, अब सारे जो है ना वो आगे पीछे होने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं वाज़ेह कर दूं, इस वक्त आवाम की जो अव्वल तरजीह है वो इसी बात पर है। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क में पिछली कई दहाइयों में अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर हुआ, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो गया। अफसोस की बात है कि इस वक्त जो हुकूमत, सारी हुकूमत डार साहब कर रहे हैं, जब उन्हें यह कहा जाता है कि जी दाल जो है वो 240 रुपए किलो हो गई है, वो उसके जवाब में ये नहीं कहते हैं कि दाल किस तरह सस्ती होगी, वो ये कहते हैं कि जी गोश्त खा ले, आप जो है वो मुर्गी का गोश्त खा ले। क्या इससे ये बात ठीक हो जाएगी? मैं फिर वाज़ेह करता चलूं, अगर करप्शन को ना रोका गया इस तरीके से, जिन लोगों को करप्शन के दायरे में आना चाहिए आवाम जानती है, तो फिर या तो खुद आवाम हिसाब लेगी जो कि बहुत बुरा होगा, और या फिर जैसे अच्छा आप एहतसाब के आगाज की बात करें तो मेरा तो ख्याल है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से एहतसाब का आगाज हो चुका है। उसी तरह इनके खिलाफ भी अतीक साहब, आप एहतसाब के आगाज की बात कर रहे हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से तो एहतसाब का आगाज हो चुका है, चाहे इसके पाकिस्तान में हो या बरतानिया में। हम तो सबका कह रहे हैं, हम वो मुआशी दहशत गर्दों का कह रहे हैं जिन्होंने जो है वो 1 रुपए को कन्वर्ट करके कैसे जो है 1 अरब रुपए बना लिए। हैसियत क्या थी, चंद सालों में आकर हैसियत क्या हो गई, किस तरह से उन्होंने अपने जो इक़्तिदार था उसका इस्तेमाल कैसे किया, जो इख्तियार था उसको उन्होंने आम आदमियों की फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपने और अपने अपनों को नवाजने के लिए इस्तेमाल किया। मैं आखिरी बात कहूंगा कि हमें सब सियासतदानों को यह सोच लेना चाहिए, इख्तियार दे दिया गया टीओआर बनाने की, अभी आपने बात की टीओआर का इख्तियार दिया गया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंटेरियंस को, लेकिन अभी क्या है, एक उनको धक्का दे रहा है, दूसरा उनकी तरफ लेकर जा रहा है, तीसरी कोई और बात कर रहा है। इसमें फिर क्या होगा? कल को अदालतें या तो खुद जो है वो इसका एहतसाब करेंगे और या फिर नई वो अदालतें तश्कील दी जाएंगी जिन्होंने दहशत गर्दों के एहतसाब किया। एजाज साहब को शामिल करते हैं। एजाज साहब, कल टीओआर कमेटी जो अपोजिशन की है, कल उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करनी है। कल दोपहर का एक टाइम रखा गया है कि अब तक जो 8 सेशन हुए हैं 3 बजे का टाइम है भाई। जी क्या हर्डल थी जिसकी बिना पर अब तक टीओआर पे कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सके। इस सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? आप समझते हैं कि कोई सम अप होगा कि वज़ीर आज़म के आने के बाद ही होगा? ये जानबूझ के इन मामलात को लिंगर ऑन किया जा रहा था कि ये शायद वक्त टप जाए, वक्त गुजर जाए, ऐसा ही लग रहा है। वैसे तो जी हुकूमत और हुकूमती जमात जो है वो कदर कामयाब दिखाई देती है कि वारदात हुई है कोई 2.5-3 महीने पहले, आज तक उसकी वो जो हम कहते हैं ना, मुहावरतन कह रहा हूँ, FIR ही दर्ज नहीं हो सकी है। कहीं पे उसका कोई वजूद नहीं है कि इतनी बड़ी यानी तहकीकात का दायरा था लेकिन कुछ नहीं हो सका। अब आपने सवाल किया है कि TOR कमेटी के सामने क्या चीज़ थी जो रिज़ॉल्व नहीं हो सकी। जो चीज़ मैं समझ सका हूँ वो यही है एक
کہ پوری اپوزیشن جوائنٹلی یہ کہتی ہے کہ پہلے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا آغاز کر لیا جائے. باقی تمام پارٹیاں کہیں سے تو کرنا ہے نا. تمام پارٹیاں کہتی ہیں کہ انہی ٹی او آرز کے اوپر باقی پارٹیوں کے لیڈرز کا بھی احتساب کر لیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا یونیک موقع ہے, کوئی کسی کو سپیئر نہیں کر رہا. اگر میں خود بھی کسی کرپشن کے اندر انوالو ہوں تو میں بھی قابو آ جاؤں گا, کوئی اور بھی ہے وہ بھی آ جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیریٹو جو ہے سیاسی جماعتوں کا وہ بالکل ٹھیک ڈائریکشن کے اندر ہے. ان کے اپنے صفوں میں بھی کوئی ہوگا وہ بھی قابو, اس لیے تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی یہی ہیں وہ بھی یہی ہے وہ بھی یہی ہے, بلکہ کنسنسس کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا قانون بنا لیا جائے جو فل فور پیناما پیپرز سے آغاز کر کے سب کو دیکھ لے, اور 2016 سے پیچھے کی طرف چلنا شروع ہے, 16, 15, 14, 12, 11, تو پھر سارے اس میں کور بھی ہو جائیں گے. پھر آپ اس میں بینک ڈیفالٹس بھی لے آئیں, اس میں کیک بیکس بھی لے آئیں, کمیشنز بھی لے آئیں, ہر چیز اس کے اندر لے آئیں, لیکن اس کا کوئی نقطہ آغاز ہوگا. یہ وہ پوائنٹ ہے جو گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جی مائزہ خواجہ سعد رفیق ایک سیکنڈ اجازت صاحب دوبارہ. مائزہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ کیسی اپوزیشن سے بات کرے, یہ تو کہتی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, یعنی اپوزیشن ان کے پاس وہ سمجھتے ہیں ہمارے سامنے سرے سے ہے ہی نہیں. پہلے وہ شارٹ سنوا دیتا ہوں آپ کو. جی کیا تھا خواجہ صاحب نے, ذرا سنوا دیجیے پلیز. قادری صاحب کا دھرنا اور عمران خان صاحب کا دھرنا سپانسرڈ بھی تھے اور انجینئرڈ بھی تھے. ہم آج بھی ٹی او آرز پہ اپوزیشن کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کون سی اپوزیشن؟ وہ جو معاملہ طے کرنا چاہے. اس اپوزیشن پارٹی کا کیا کریں جو کہتی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے؟ اس کا تو علاج ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جو لوگ بات کر کے راستہ نکالنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم پہلے بھی حاضر تھے. جی خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس اپوزیشن کا کیا فائدہ ہے جس کو نہ کھیلیں گے نہ کھیلیں گے. خواجہ سعد رفیق کے اسی آج کی اسٹیٹمنٹ پر بات کر لیتے ہیں, ایک بریک لیں. ویلکم بیک. ٹی او آر اسٹینڈ نہ پانے پر سعد رفیق کہتے ہیں کہ ایسی اپوزیشن کا کیا فائدہ جو یہ کہتی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. جی مازہ احمد صاحب آپ بتائیں, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ابھی اعجاز چودھری صاحب نے بات کی کہ ایف آئی آر جو ہے وہ کٹنے پہ ہی نہیں آ رہی تو ملزم کیسے پکڑے جائیں گے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایف آئی آر کاٹنے کے لیے ان لوگوں کے نام بھی ہونے چاہیے نا جن لوگوں کو جو ملزم جن کا نام جو ہے اوبویسلی ملزموں میں شامل ہے. تو اس میں یہ جو ٹی او آرز میں یہ پرائم منسٹر کا نام ڈالتے ہیں وہ بالکل ان ریزنیبل ہے. یہ جب انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن پاناما پیپرز پہ ہونی چاہیے تو پاناما پیپرز میں تو نام ہے ہی نہیں پرائم منسٹر کا. پھر آپ اس کو ڈالنے پہ اسی لیے انسسٹ کر رہے ہیں نا کیونکہ آپ کی نیت خراب ہے, آپ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حکومت کو ڈیریل کیا جائے. دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں یہ لوگ کھیلنے کا مطلب یہ ہے یہ نہ کھیلنے دیتے ہیں نہ خود کھیلتے ہیں, اس لیے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اب آ کے ان کی سیاست ہے جی سڑکوں پہ. اگر ان کی صوبے کی سیاست ہوتی تو آج کے پی کے 5 جو ایم این ایز ہیں چیخ کے یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ ایجوکیشن, ریونیو اور سارے بجٹ کے اندر کرپشن ہے. اور ان کا بجٹ جو ہے وہ اسی لیے ڈیلے ہوا کیونکہ چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر میں آپس میں لڑائیاں تھیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اپنے صوبے میں کرپشن ہو اور آپ کرپشن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہوں تو پھر ٹی او آرز کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ سڑکوں پہ صرف پاناما پیپرز کے اوپر سیاست کرنا چاہیں اور سیاست برائے سیاست کرنے چاہیں. اور تیسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں نیت کا بہت بڑا فقدان ہے. اگر پارلیمنٹ میں مسئلے حل کرنا شروع ہو جاتی اپوزیشن اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی تو آج ہم ضرور ان کرپٹ عناصر کو جو ہے پارلیمنٹ سے نکال سکتے تھے. یہ جو معاملہ سڑکوں پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ حقیقتاً صرف اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ان کو صاف نظر آ رہا ہے. اچھا مطلب جب کہ وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں جواب کسی سوال کا نہیں دوں گا, اور وہ خود ساتھ قوم سے خطاب کے دوران یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. پھر کس بات کی کباہت ہے؟ میاں نواز شریف صاحب ایک ایم این اے ہیں, ایک پرائم منسٹر ہیں ملک کے, اور انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کاغذات کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو پوری پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا. یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس میں عمران خان صاحب کو کسی قسم کا یقین نہیں ہے اور نہ اس کے تقدس کا یقین ہے. تو لیٹس سٹارٹ فرام پرائم منسٹر نا, جب انہوں نے پیش کر دیا تو سٹارٹ ہونے دیں. ایک منٹ جب پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنے کاغذات پیش کیے تو کیوں نہیں جاتے کورٹ میں, کیوں نہیں ان کو چیلنج کرتے اگر ان کو لگتا ہے کہ جی جاز صاحب آپ ذرا رسپونڈ کر دیں کیونکہ آپ کے صوبے کے اندر ویسے ہی اتنی کرپشن ہے آپ تو بول ہی نہیں سکتے. پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا ہوں جو یہ کہا گیا نا جی کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاناما پیپرز کے نام کس کے ہیں,
تو جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پیناما پیپرز میں کس کس کے نام ہیں, پاناما پیپرز میں میاں محمد نواز شریف کا نام نہیں ہے, اور اس میں کون حسن ہے حسین اور مریم کے والد کا ہے. دیکھیں ان کو جو تو منی پیش کیا ٹریل جا رہا ہے ہے اس کا انویسٹیگیشن کے نہیں پتہ لیے, چل رہا, ساری دنیا کو پتہ ہے. تو ضرور انویسٹیگیٹ کریں. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, 2-3 دفعہ کہا گیا کہ نیت ان کی ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ نیت کا حل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم جب بھی پکڑے جائیں گے نا دنیا میں اور آخرت میں, اپنی کہی ہوئی بات کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ساری اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ٹی او آرز کے اوپر اتفاق ہو جائے. جو اندرونی کہانی ہے وہ یہی ہے. یہ صرف ایک ہی نقطے کے اوپر جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا نا کہ وہ دھرنا بھی سپانسرڈ تھا. سعد رفیق صاحب میری بات سنیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, آپ یہ باتیں کریں گے تو آپ کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے. لوگ کہیں گے بڑھ کے مار رہے ہیں. آپ وزیر ہیں, آپ کو چاہیے اگر آپ کو کوئی کانسپریسی اس میں نظر آئی تھی, کانسپریسی نظر آئی تھی تو آپ کوئی تحقیقات کرتے. معاہدہ کو میں چپ ہونے کے لیے کہوں گا نہیں, وہ لیکن خاموش رہنے کو میں نہیں کہوں گا, لیکن میں اپنی بات ضرور کہہ دوں, جب تک یہ ٹی او آر کمیٹی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی آپ سڑکوں پہ لوگوں کو جانے سے نہیں روک سکتے. نواب علی وسان صاحب اتنے زیادہ الزامات, نواب علی وسان صاحب اتنے زیادہ الزامات آپ کے اوپر ہیں, ویڈیوز بھی ماشاءاللہ روز ریلیز ہو رہی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ مسلم لیگ نون اور اسپیشلی پرائم منسٹر ان کے خانوادے کا احتساب کرنا چاہتے ہیں, جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں سلمان حیدر صاحب, ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. ہم تو یہ نہیں چاہتے سلمان حیدر صاحب وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. ہماری پارٹی سب سے پہلے وزیر اعظم فیملی کا احتساب چاہتی ہے, پھر ہمارے کوئی بھی آ جائیں. اگر بیچ میں ان کے لوگ کوئی ویڈیو زبردستی بھروا کے وہ پیش کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے جو منسٹر ہیں یا کوئی اور ہے, تو دیکھیں یہ تو ناانصافی ہے. جو جس کے اوپر بڑا اتنا الزام ہے نواز شریف کے فیملی کے اوپر, ان کے وزیروں کے اوپر, ان کی ویڈیو, اب مجھے یہ بتائیں سلمان حیدر صاحب, ان کی جو ویڈیو ان کے منسٹروں کے اوپر نکلی ہے, جو یہ جو بہت ساری جو ایشوز ہیں, ہاں وہ کہاں گئی؟ اچھا پاناما لیگ آپ بتائیں, جو کمیٹی بنی ہے اس میں 12 ممبر ہیں, ان میں اپوزیشن پارٹی ساری مل کے 14 نکات دیے ہیں, ان کو ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. نواب صاحب یہ مان لیا, نواب صاحب ایک سیکنڈ, نواب صاحب کوئی آنسر چاہیے. ڈاکٹر عاصم کی تو ویڈیو چلے حکومت نے بنوا لی, یہ جو ایم کیو ایم کی ویڈیو بنی ہے یہ کیوں بنوائی؟ یہ بھی حکومت نے بنوائی. بات سنیں, وہ تو نہیں, وہ دیکھیں یہ تو نون لیگ کی حکومت جھوٹا کہنا اس کو بھی, اس کو بھی جھوٹا بولے نا. دیکھیں محترمہ سے لے کے دیکھیں یہ پنجاب کی جنگ ہے. پنجاب پتہ نہیں یہ لوگ نون لیگ والے کیا چاہتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی نیب اگر ادھر یعنی آپ کہہ رہے ہیں دونوں ویڈیوز جھوٹی ہیں. نواب صاحب آپ کہہ رہے ہیں دونوں ویڈیوز جھوٹی ہیں. چلاتے ہیں سارے کہتے ہیں. نواب صاحب آپ کہہ رہے ہیں دونوں ویڈیوز جھوٹی ہیں. حج کرپشن کیس میں جو کورٹ نے فیصلہ سنایا ان کے وزیر کے خلاف, مجھے یہ ویڈیو کے علاوہ مجھے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دے دیں. کورٹ بھی پنجاب کے ہاتھ میں ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے, اگر پنجاب میں کورٹ کا فیصلہ تو پاناما لیگ میں نواز شریف کی فیملی کے نام کیوں آتے, ان کے اور بھی نام آ رہے ہیں اور ہونے چاہیے. آپ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر عاصم کی جھوٹی موٹی ویڈیو ہے اور ایم کیو ایم کی جو ویڈیو بنی ہے وہ صحیح بنی ہے. پاکستان کی کوئی عدالت میں پیش ہونا چاہیے یا کمیٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے یا جوڈیشلی کے سامنے پیش ہونا چاہیے. جی عتیق صاحب آپ رسپونڈ کر دیں پلیز. کیا یہ پنجاب اور سندھ کی جنگ ہے یا حکومت کی کوئی عملداری ادھر ہے, کوئی قانون ہے, کوئی کورٹ ہے, کوئی عدالت ہے ادھر؟ جی عتیق صاحب دیکھیے پھر وہی بات, یہ تو وضاحت کرنی پڑے گی حکومت سندھ کو آلریڈی. پلیز سر عتیق صاحب کو بولنے دیجیے, عتیق صاحب کا رسپونڈ لینے دیں. نواب صاحب عتیق صاحب کا رسپونڈ لینے دیں. ہمارے وزیر اعظم کے اوپر نواب صاحب عتیق صاحب کا رسپونڈ لینے دیں. اچھی بات کروں گا, منسٹروں کا نام ای سی ایل میں آتا ہے. نواب صاحب عتیق صاحب آپ پلیز بولیے گا. یہ بتائیں ان کا کون سا کس کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے؟ ہماری پارٹی کے
की वीडियो आई है, चीखें तो निकल रही है। मैं तो कह रही हूँ पाकिस्तान की अदालत तो PMLN नहीं करती ना, पाकिस्तान की अदालत ने इनके वजीर के खिलाफ नवाब हसन साहब आपको बहुत टाइम दिया, नवाब हसन साहब आपको बहुत टाइम दिया, मुझे अतीक साहब की बात सुननी है प्लीज। नवाब हसन साहब प्लीज अतीक साहब की बात सुन लीजिए। पीछे से वार करती है, करप्शन जो सामने आ रही है पाकिस्तान जी नवाब साहब आगे आपका पॉइंट, इनकी आगे आपका पॉइंट की वजह से जी पार्लियामेंट जो है वो सफर करेगा। जी नवाब साहब, ये नवाब साहब आप तक मेरी आवाज आ रही है? उन्हीं हरकतों की वजह से पूरा पार्लियामेंट सफर करेगा। नवाब साहब आप तक मेरी आवाज आ रही है? पूरा जो है मुजाहरा करेंगे, उनको और दिखाएंगे। नवाब साहब थोड़ा सांस ले ले, पानी पी ले। जी अतीक साहब आप बोलिएगा। देखिए मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा। देख अभी यहाँ पर ये कहा गया कि जनाब वो 5 MNAs की बात आई, मैं किसी के वो फेवर में या अगेंस्ट नहीं कहूंगा, उसी के साथ ये भी आनी चाहिए कि 84 MNAs ने क्या किया। जब वजीर खजाना साहब तकरीर कर रहे थे तो 84 MNAs जो है एहतजाजन उठकर चले गए, जरा अपने घर को भी ऑर्डर में करें। दूसरी बात ये दुरुस्त है कि किसी ना किसी का तो इन वीडियोस में मुफाद है। फिर मैं वही कहूंगा अगेन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हुकूमत वक्त की कि वो इन चीज़ों को बुर्दबारी से संभाले। अगर उनसे ना संभाला गया तो कल को फिर सारी कौम को इस बात को भुगतना पड़ेगा। अब बात आ जाती है इन चीजों को नहायत बुर्दबारी से संभालना होगा, नहीं तो कल को सारी कौम भुगतेगी। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर मियां अतीक साहब, नवाब अली वसान साहब स्टूडियो में हमारे साथ, मायजा हमीदी आपका बहुत शुक्रिया, एजाज चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सलमान हैदर को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।